ان لوگوں میں ہمارا نام آ جائے جو ماہ رمضان کا استقبال کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، مگر کچھ فرق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے لاڈ اس امت کے روزہ دار کا دیکھا ہے وہ پچھلی امتوں کا نہیں دیکھا۔ جو مرتبہ، مقام، عزت، رفعت، بلندیاں اس امت میں روزہ دار کو دی گئی وہ کسی اور امت کے روزہ دار کو نہیں دی گئی۔ فرمایا روزہ تو پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا اور تم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے روزہ دار کو 5 ایسی چیزیں دی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 5 ایسی چیزیں دی ہیں، میرے بل دیکھو، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے روزہ دار کو 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ میری امت سے قبل جو روزہ دار تھے ان کو یہ چیزیں نہیں ملی۔ پہلی چیز جو اس امت کے روزہ دار کو ملی، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی طرف رحمت کی نظر ڈال دیتا ہے۔ اللہ میری امت کی طرف نظر رحمت ڈالتا ہے۔ یاد رکھ لیں جس پر اللہ کی نظر رحمت پڑ گئی اسے عذاب نہیں ہوگا، اسے عذاب نہیں۔ دوسری چیز فرمائی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے روزہ دار کے منہ سے جو پچھلے ٹائم خوشبو نکلتی ہے خالی معدے کی وجہ سے، جو اس کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ خوشبو اللہ کی بارگاہ میں مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ وہ خوشبو مشک اور کستوری سے بھی زیادہ افضل ہے جو روزہ دار کے منہ سے نکلتی ہے پچھلے ٹائم پر۔ تو جو ہے تیسری جو چیز فرمائی اللہ نے امت کے روزہ دار کو دی وہ یہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ پہلی رمضان سے لے کر آخری رمضان تک ہر دن اور ہر رات اس امت کے روزہ دار کے لیے ملائکہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ملائکہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5ویں چیز جو اللہ نے کسی امت کے روزہ دار کو نہیں دی میری امت کے روزہ دار کو دی وہ یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، جس رات ہم بازاروں میں گزار دیتے ہیں، جس رات کو ہم چوکوں میں بیٹھ کے گزارتے ہیں، جس رات کو ہم شاپنگ کرتے ہوئے دکانوں میں گزارتے ہیں، وہ آخری رات سرکار دو عالم نے فرمایا میری امت کے روزہ داروں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ میری امت کے روزہ داروں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ فرمایا یہ جو 5 ایسی صفتیں ہیں جو اللہ نے اس امت کے روزہ داروں کو دی وہ پچھلی امتوں کے روزہ داروں کو نہیں ملی۔ دیکھیے قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی حساب و کتاب دے رہا ہوگا۔ تھوڑی توجہ ہے، میں کوئی غلط گل شروع نہیں کر بیٹھا۔ قیامت کا دن ہوگا تو بڑے بڑے لوگ حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے۔ وہ اتنا سخت دن ہوگا، اتنا خوفناک دن ہوگا کہ حضرت مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ کہیں
اپنی بات نہیں کرتا، میں اپنی ماں کی بات نہیں کرتا، میری جان بچا۔ حضرت نوح جیسے انبیاء، بڑے بڑے اتقیاء، صوفیاء، بڑے بڑے علماء کانپ رہے ہوں گے، سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے عرش کے، کہیں سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن سوائے اللہ کے عرش کے۔ جہاں اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا ادھر لوگ حساب دے رہے ہوں گے، آواز آئے گی اس سائے میں دسترخوان لگا دیا جائے، اس سائے میں دسترخوان لگا دیا جائے اور رنگا رنگ کھانے سجا دیے جائیں۔ ابھی جنت دوزخ کا فیصلہ ہو رہا ہے، نہ کوئی جنت میں گیا نہ کوئی دوزخ میں گیا، ابھی تو میدان معاشر میں ہیں۔ تو یہ کھانا کن کے لیے رکھا جائے گا، یہ دسترخوان کن کے لیے رکھا جائے گا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا جب دسترخوان بچھ جائے گا، کھانا سجا دیا جائے گا، آواز آئے گی امت محمدیہ کے روزہ دار کہاں ہیں؟ آواز آئے گی امت محمدیہ کے روزہ دار کہاں ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا حساب دے رہی ہوگی، دنیا حساب دے رہی ہوگی، دنیا محشر کی گرمی کو برداشت کر رہی ہوگی، کوئی پناہ نہیں ہوگی اللہ کی پناہ کے علاوہ، اور اس امت کے روزہ دار بزم قیامت میں کھانے کھا رہے ہوں گے، اس امت کے روزہ دار اس دن کھانے تناول فرما رہے ہوں گے۔ یہ اجر دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے روزہ داروں کو۔ معزز حاضرین، دیکھیے حضرت طلحہ ابن عبید اس کو روایت کرتے ہیں اور جامع ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے۔ دو آدمی کلمہ پڑھنے کے لیے آئے حضور کی بارگاہ میں، دو آدمی کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، بڑی توجہ سے سنیں گے تو پھر بات کا لطف رہے گا۔ دو لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، میں نے بڑی لمبی بات نہیں کرنی آپ کے سامنے، بس جو پیغام ہے آج کی رات کا وہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمارا اتنا کام تھا جو ہم نے کر دیا، اب کوئی اس محفل میں آئے کوئی نہ آئے یہ اس کی مرضی ہے، سنا ہے میں نے، آتے ہیں وہی جن کو۔ دو لوگ آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، کتنے؟ دو لوگ، دونوں نے کلمہ پڑھا اور صحابی بن گئے۔ قاری سلامت علی صاحب، کلمہ پڑھنا اگلے لمحے اس مقام پر وہ بندہ چلا جاتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ کلمہ پڑھنا اتنا اونچا درجہ فوراً بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ معزز حاضرین، جب یہ دو کلمہ پڑھ کے باہر نکلے تو ان میں سے ایک عبادت میں زیادہ تیز رفتار تھا، وہ عبادت میں زیادہ تیز رفتار تھا، دوسرا ذرا مدم تھا، وہ اتنی نفل نہیں پڑھتا تھا، اتنی عبادت وہ نہیں کرتا تھا، جتنی ایک کرتا تھا ایک کم کرتا تھا۔ کی گاڑی یاری اپنے اپنے ظرف کی گل ہوندی ہے نا، دیکھو نا حاجی عبداللہ میر صاحب ہوندے نے سویرے 1 بجے، اسی ہونے ہیں 5 بجے، فرق تو ہے نا جی۔ ان دونوں میں سے ایک عبادت زیادہ کرتا تھا، ایک تھوڑی کرتا تھا، دونوں نے ایک ہی دن کلمہ پڑھا، ایک ہی وقت میں کلمہ پڑھا، ایک ہی وقت میں کلمہ پڑھا، ایک ہی دن میں کلمہ پڑھا۔ اب ہوا کیا،
جو زیادہ عبادت کرتا تھا وہ ایک جنگ میں شہید ہو گیا، جو دوسرا تھا وہ 1 سال کے بعد شہید ہوا، جو دوسرا تھا وہ 1 سال کے بعد، ایک سال پہلے فوت ہوا، جو زیادہ متقی تھا، جو زیادہ عبادت کرنے والا تھا وہ 1 سال پہلے شہید ہوا، اور جو ذرا کم عبادت گزار تھا وہ 1 سال کے بعد، یعنی دونوں کے درمیان 1 سال کا فرق تھا۔ سبحان اللہ، یہاں تک سمجھ گئے نا؟ جب دونوں فوت ہو گئے تو ان کو خواب میں دیکھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خواب آیا کہ میں اور یہ دونوں جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، میں طلحہ اور یہ دونوں جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اچانک جنت کے اندر سے ایک غلمان جنت آیا، اس نے ہم تینوں کو دروازہ کھول کے دیکھا، جنت کا دروازہ جب کھول کے دیکھا تو وہ جو دونوں میں سے کم عبادت کرتا تھا اس نے کہا آپ اندر آئیے جنت میں، آپ جنت میں پہلے آئیے۔ حضرت طلحہ کہنے لگے میں نے دل میں خیال کیا کہ عبادت تو یہ زیادہ کرتا تھا، عبادت تو یہ، اور جو عبادت کم کرتا تھا اس کو جنت میں پہلے بلا لیا گیا، اس کو جنت میں پہلے بلا لیا گیا، اس کا بازو پکڑا جو کم عبادت والا تھا، فرشتہ اس کو جنت میں چھوڑ کے دوبارہ آیا، اور پھر وہ دوسرا جو تھا زیادہ عبادت کرنے والا اس کو پھر وہ جنت میں لے گیا، چھوڑ کر دوبارہ آیا اور حضرت طلحہ سے کہنے لگا آپ لوٹ جائیں، ابھی آپ کے داخلے کا وقت نہیں آیا۔ یہ تو زندہ تھے نا، وہ تو دونوں دنیا چھوڑ چکے تھے، یہ تو بابا خواب دیکھ رہے تھے، یہ تو خواب، طلحہ تو خواب دیکھ رہے تھے، اور یہ خواب سرکار دو عالم تک پہنچ گئی کہ طلحہ نے رات کو خواب دیکھا کہ جو زیادہ عبادت والا 1 سال پہلے فوت ہوا وہ جنت میں بعد میں گیا، اور جو کم عبادت والا سال کے بعد فوت ہوا وہ جنت میں پہلے گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیا میں اپنی بات پہنچا رہا ہوں؟ سیر چکو تے میرے ول دیکھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے عرض کیا آقا سمجھ نہیں آئی اس بات کی، جو زیادہ متقی تھا، عبادت کرنے والا تھا، اس کو جنت میں پہلے جانا چاہیے تھا، اور جنت میں وہ پہلے گیا جو اس کے 1 سال بعد فوت ہوا۔ آقا نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے، اس کو جنت میں پہلے جانے کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ روزے کسے رکھنے نے مرضی نال تے نہیں رکھنے مرضی نال، رکھنے نے کسے میں ڈنڈا تے نہ سویرے پڑھ لے، رکھنے نے مرضی نال تے چھڈنے بھی نے مرضی نال، لیکن حدیث سنو تے ٹھنڈ پہ جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو زیادہ متقی تھا جنت میں بعد میں گیا، جو سال کے بعد 1 سال لیٹ فوت ہوا کم عبادت کرتا تھا وہ جنت میں پہلے گیا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ وہ بعد میں فوت ہونے والا جنت میں اس لیے پہلے گیا کہ اس کی زندگی میں 1 رمضان زیادہ آیا تھا۔ وہ جنت میں پہلے اس لیے گیا کہ اس کی نسبت اس کی زندگی میں 1 رمضان کا مہینہ زیادہ آیا، اس لیے اس نے رمضان کے روزے رکھے، قرآن پڑھا، عبادت کی، اور جو 1 سال پہلے دنیا سے چلا گیا اس کی زندگی میں رمضان کم تھے اور اس کی زندگی میں رمضان زیادہ تھا۔
توجہ ہے آپ کی؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جو بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا روزہ چھوڑنے والا نہ میرا کچھ لگتا ہے نہ میں اس کا کچھ لگتا ہوں۔ بغیر عذر کے روزہ چھوڑنے والا، کملی والے نے فرمایا نہ میرا وہ کچھ لگتا ہے نہ میں محمد اس کا کچھ لگتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں پر رشک کرو، حسد نہیں، رشک، دو لوگوں پر رشک کرو۔ دیکھیے میری طرف دیکھیے، دو لوگوں پر رشک کرو۔ عرض کیا کر دو کون لوگ ہیں جن پر رشک کیا جائے؟ وہ دو بندے میں دسنا، پہلے ایک حدیث سن لو۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا کہ قرآن تے رمضان، قرآن تے رمضان یہ دونوں شفاعت کریں گے، یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ کن کی؟ رمضان شفاعت کرے گا روزہ دار کی، اور قرآن شفاعت کرے گا تلاوت کرنے والے کی۔ قرآن شفاعت کرے گا تلاوت کرنے والے کی۔ حاضرین مکرم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں پر رشک کیا کرو۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا وہ بول چھڑو کیجئے، وہ بولو سویرے روزہ نہیں، اجے ہم دیاڑے ہاں بابا جی روز رکھ دن نفی روزے تو بلی بندے توجہ ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، وہ رات میں بھی قرآن پڑھے، وہ دنے بھی قرآن پڑھے، وہ فجر تو بعد بھی پڑھے، ظہر تو بعد بھی پڑھے، عصر تو بعد بھی پڑھے، مغرب تو بعد بھی پڑھے، تے عشاء تو بعد بھی پڑھے۔ انہوں قرآن پڑھدیاں ویکھ کے ایک بندہ وہ گوانڈی نو جا کے دسے کہ جڑا تیرا ہمسایہ ہے نا وہ تے دنے بھی قرآن پڑھدا ہے اور رات نو بھی قرآن پڑھدا ہے، حضور فرماندے نے وہ منہ چوں نکلے گا وہ تے لٹ گیا سارا وہ دنے بھی قرآن پڑھدا ہے رات نو بھی قرآن پڑھدا ہے وہ تے لٹ کے لے گیا سارا کچھ۔ حضور نے فرمایا قرآن کے علم والے پر اور قرآن کی تلاوت کرنے والے پر رشک کرو اور دعا کرو یا اللہ یہ دے ورگا میں نے بھی بنا دے۔ دوسرا وہ بندہ، حضور فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں لٹائے، جس کو اللہ نے رزق دیا ہو وہ دونوں ہاتھوں سے خیرات کرے، وہ سمجھے کہ میری جیب بری ہوئی ہے، میری تجوریاں بری ہوئی ہیں، میرے محلے میں کوئی ایسا تو نہیں جس کے گھر میں شام کا کھانا نہیں پکا، میرے محلے میں کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی دوائی کے بغیر سو گیا ہو، میرے محلے میں کوئی ایسی بیٹی تو نہیں جو جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی پوری ہو رہی ہو۔ حضور نے فرمایا اس بندے پر رشک کرو کہ اے اللہ جس طرح تو نے اس کو دولت دی ہے اور یہ تیری مخلوق پہ خرچ کرتا ہے مجھے بھی دے، میں بھی خرچ کرتا میں بھی خرچ کرتا ہوں۔ صاحبان مکرم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا کہ نات خام ہی کسی دن پیسے سٹن دے ایک گل لے پہ میں گل ٹھیک کرنا اللہ اسلام دیکھو توجہ ہے جی۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو جو ہوں گے نا مجاہد وہ جنت میں جائیں گے باب الجہاد سے، وہ بچے ہو وہ باب الجہاد سے جنت میں جائیں گے۔
جو ہوں گے نا حاجی وہ باب الحج سے جنت میں جائیں گے، اسی طرح باب الزکات والے اس دروازے سے جنت میں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا، دو روایتیں ہیں کہ میری امت کے روزہ دار جس دروازے سے چاہے گزر کر جنت میں جائیں گے، میری امت کا روزہ دار جس دروازے سے چاہے گزر کر جنت میں چلا جائے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ رکھا گیا ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ ریان کہتے ہیں پیاسے کو، کیا کہتے ہیں؟ پیاسے کو ریان کہتے ہیں۔ یہ جو روزہ دار ہے، اللہ فرمائے گا قریقی کے اندر میرے لیے بھوک برداشت کرنے والے، میرے لیے پیاس برداشت کرنے والے، آ میری بارگاہ میں، تو باب الریان سے گزر کر جنت میں چلا جا، جنت کے رضوان، جنت کی نہروں کے پانی کے کٹورے لے کر تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ زندگی بڑی مختصر ہے۔ کتنے لوگ ایسے نے جڑے پچھلے رمضان جو ہے سن ہون نہیں؟ بے شک جی کی گل؟ کتنے لوگ ایسے نے جنہوں میں تسی جاننے ہاں، آندے تے میں دور چوں دے نام ہی لے لیں، جڑے پچھلے سال رمضان چ ہے سن تے ہون نہیں۔ اے کوئی پتہ نہیں اے جڑا رمضان آ رہا ہے کنے ہونا تے کنے نیت کر کے اٹھنا جے کہ روزے بھی رکھاں گے تے تلاوت بھی کران گے تے سارا کچھ ہی کران گے تے تراویحاں بھی پڑھاں گے، اے ارادہ کرو گے تے اللہ نیکی عطا فرمائے۔ دیکھو قرآن پاک جی ایک بندے دا ذکر ہے جدے بارے اللہ نے فرمایا ہے کہ کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ انہاں دا باپ بڑا نیک تھا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ وہ گل کی ہوئی ہے، تسی اگر توجہ کرو تو میں عرض کر دینا، حضرت خضر علیہ السلام تے جناب موسیٰ لنگ تے سن پہ تے ایک دیوار اولوی سی ڈگ دی سی پئی، حضرت موسیٰ نو جناب خضر فرمان لگے اسدی نہ کر چھڑیے، سدھی کر چھڑیے۔ وہ جناب موسیٰ نے گارا تے جناب خضر نے مل کے وہ دیوار بنا دیتی۔ اصل ہویا ہے کہ وہ جدا گھر سی نا او دا نام سی کاشف، اس بندے دا جدی دیوار سی او دا نام سی حضرت کاشف۔ او دے دو پتر سن، ایک دا نام سی اسرم تے دوجے دا نام سی سریم۔ یہ دو بچے جڑے نے نا یہ ادو چھوٹے چھوٹے سن۔ یہ جڑا بندہ جدا ذکر قرآن چاہیا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں دا پیو بڑا نیک ہے۔ یہ جڑا بندہ جدو دنیا تو جان لگا نا یہ کول اینا کہ سونے دا ٹکڑا سی، سونے دا ٹکڑا سی۔ یہ گوان سنیارا رہندا سی، سنیارا سونے دا کام کرنے والا۔ انہیں سنیارے نو بلایا تے کہنے لگا میرے کو سونے دا ایک ٹکڑا ہے، تھوڑی دیر بعد میرے بچے یتیم ہونے والے نے، میں دنیا چھڑ جاؤں گا، یہ سونے دا ٹکڑا جی انہوں نے میں دے دیتا کوئی کھو کے لے جائے گا، یہ سونے دا ٹکڑا میں تینوں دین لگا، یہ ایک تختی بنا، یہ ایک تختی بنا، او دے اوتے 8 گلاں لکھ دے جڑی میں اپنے پتر نہ کرنا چاہنا، اس تختی تے 8 گلاں کنندہ کر دے جیڑیاں 8 گلاں میں اپنے پتر نہ کرنا چاہنا۔ وہ سنیارا کہنے لگا تو کر نہ، تیرے پتر تیرے سامنے کھلوتے نے۔ وہ جو نیک بندہ سی نا کہنے لگا اجے چھوٹے نے ہون کراں گا تے سمجھ نہیں آئے گی، تو اس تختی تے 8 گلاں لکھ دے تے لکھ کے نا آؤ میری دیواری او دے تھلے نپ دے۔ تے سنیارا کہنے لگا کی کہ پہ آندے ہو، میں سونا تے مٹی چ نپ دیاں تے او جڑا سی نا کاشے نیک آدمی او کہنے لگا تینوں پتہ نا مٹی سونے نو نہیں کھاندی،
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਕਬਰ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਲੋਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਬੰਦਿਆ ਸੋਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, 9 ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 500 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਗਦਾਦ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹੂ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਲੰਦਰ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਤਖਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 8 ਲਿਖ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੱਪ ਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਖੁਰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਖਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਬਾਪ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖਵਾਈ ਕਿ बेटा मुझे उस बंदे पर हैरानी होती है जो जानता है मौत हक है फिर भी हंसता ठट्ठा करता रहता है। वो जानता है कि मौत हक है फिर भी वो तैयारी नहीं करता। बेटा मैनू हैरानगी है उस बंदे ते वो प्यार अपने पुत्रां नूं। दूसरी कहने लगा बेटा मुझे उस आदमी पर भी हैरानी है जो जानता है कि शैतान दुश्मन है, जो जानता है कि शैतान मेरा दुश्मन है फिर भी ओदे आखे ला के रोजा छड़ दे, ओदे आखे ला के नमाज छड़ दे, ओदे आखे ला के ज़्यादतियां लोकां नाल कर दे। वो जानता है कि शैतान मेरा दुश्मन है फिर भी ओदे आखे लग जांदा है। तीसरी गल उन्हें अपने पुत्रां नाल कीती, कहन लगा बेटा मैनू उस बंदे ते भी बड़ी हैरानगी हुंदी है जेड़ा जानदा है कि दोज़ख तैयार हो गई है, जेड़ा जानदा दोज़ख तैयार हो गई है फिर भी गुनाह नहीं छड्डदा। पुत्र मैनू उस बंदे ते भी बड़ी हैरानगी है जिन्नू पता है दुनिया आरज़ी है, जिन्हों पता है दुनिया उजड़ गए वो बाग जिसके हजारों माली थे, उजड़ गए वो बाग जिसके हजारों माली थे। गया जब सिकंदर दुनिया से तो दोनों हाथ खाली। हाज़रीन मुकर्रम उन्हें क्या पुत्र मैनू उस बंदे ते भी बड़ी हैरानगी है जेड़ा जानदा है कि दुनिया आरज़ी है फिर भी माल इकट्ठा करके मेरी नाफरमानी करदा है। फिर कहने लगा बेटा मैनू उस बंदे ते भी बड़ी हैरानगी है जेड़ा जानदा कि मौत आने वाली है फिर भी गुनाह नहीं छड्डदा। उन्हें गल की बेटा मैनू उस बंदे ते बड़ी हैरानी है जेड़ा जानदा कि दुनिया आराम दी जगह नहीं, दुनिया आराम दी जगह जन्नत है। जहां आज जेड़ा कब्रां दे पीछे लिखिया हुंदा ना आखिरी आराम गा ये ठीक नहीं। दुनिया ते आखरत दे विचकार एक स्टेशन दा नाम कबर है। आखरत
تے دنیا دے وچکار جتھے تھوڑی دیر اسا رہنا ہے نا اس سٹیشن دا نام قبر ہے، وہ آخری آرام گاہ نہیں، اوتھوں اسا پھر اگے کدھر جانا ہے، وہ ٹائم پورا پہ کرنے۔ فرمایا پتر مینوں اس بندے تے بڑی حیرانگی ہے جڑا جاندا ہے کہ دنیا آرام گاہ نہیں تے پھر بھی ایتھے آرام پہ لبدا ہے، پھر بھی ایتھے آرام پہ لبدا ہے۔ بیٹا آخری گل نے کیتی، پتر مینوں اس بندے تے بھی بڑی حیرانگی ہے جڑا سمجھدا میرا رب اللہ ہے، جڑا سمجھدا میرا رب او جاندا ہے میرا رب اللہ ہے تے پھر بھی میری نافرمانی کر دے۔ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں رمضان کا مہینہ آئے تو میں اور آپ دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ڈاکٹر دوائی کے پیسے کم کرے، دکاندار چیزوں کے ریٹ کم کرے، آٹا بیچنے والا آٹے کے ریٹ گھٹائے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا رب کا کام ہے۔ صاحبان مکرم ایک وقت تھا تو بارش بند ہو گئی، بارش بند ہو گئی، بارش جب بند ہوئی تو یہ دور تھا حضرت بشر الحافی رحمت اللہ علیہ کا، یہ دور تھا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ لوگ بارش کی دعا کرنے کے لیے میدان میں نکلے، بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر نکلے، بڑے بڑے صوفیاء اجل علماء بارش کی دعا کی، جب کر کے جانے لگے تو خیمے سے ایک آدمی نکلا جس کے بال سفید ہو چکے تھے، اس نے مصلی بچھا لیا، دو نفل پڑھے تو دعا کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ ہم اسے دیکھ رہے تھے، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا، انہوں ایسی بھی میں کلا پہ دعا مانگنا، منو کوئی نہیں ویندا پیا، لیکن آ فرماندہ سی دور کھلو کے نا انہوں وینے پہ او دی داڑھی چو وضو دا پانی ٹپکدا سی پیا، مسلح بچھا کے انہیں دو نفل نہیں تے تے جدو سلام پھیریا تے ہاتھ چک کے اندھا یا اللہ گناہ میرے نے تے سزا سارے بغداد کو پیا دینا، میری وجہ تو می بند ہویا نا، اے اللہ گناہگار تو میں ہوں، ظالم تو میں ہوں، بدکار تو میں ہوں، سزا سارے بغداد کو تو کیوں دے رہا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں اس نے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرا تھا، چاروں طرف سے بادل گرجتے ہوئے آ گئے، ہم نے سمجھا بڑا کوئی اللہ کا ولی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے مالک کے پاس پہنچا، میں پوچھا پتہ کرے بندہ کون ہے، کتھوں آیا ہے؟ کسے دسیا فلانے دا غلام ہے، وہ فرماندے نے میں دے گھر گیا، انہوں مول لے کے واپس میرے مگر آندا سی پیا تے کہن لگا میں تے وڈیرا ہو گیا تے کمزور بھی ہاں تے کم میں کر نہیں سکدا، تساں اتنے پیسے کیوں خرچے؟ تساں اتنے پیسے مینوں خریدن تے توجہ ہے کیوں خرچے نے؟ تے آپ فرماتے ہیں میرے منہ اینے نکلے ہے کہ میں نے تجھے کل دعا کرتے ہوئے دیکھ لیا، میں نے تجھے کل دعا کرتے ہوئے دیکھ، اس نے کہا اچھا تساں مینوں ویکھ لیا میں دعا منگدا سا پیا، تساں ویکھ لیا مینوں؟ انہاں کہا ہاں، تو نہیں دیکھ رہا تھا، ہم دور کھڑے تجھے دیکھ، تو ہاتھ بھی نہیں پھیر رہا تھا، نہیں پہن لگ پہ۔ انہیں کہا 5 منٹ دا ٹائم دے دے، انہیں کہا دینے ہیں، اوتھے ہی نفل نہیں تلے دو تے نفل پڑے تے پھر اتا منہ کر کے اندھا ہے تیرے میرے درمیان راز نہیں سی، تیرے میرے درمیان یہ طے نہیں سی کہ تو میرے والوں نہ سی، اور ایتھے بھی تے بندے ہی اندر ہیں ایک دوجے نے، اے اللہ تیرے میرے درمیان راز تھا، میرا پردہ ظاہر ہو گیا، تیرے پاس بڑے پردے ہیں، ان پردوں میں مجھے ایک احسن پردہ دے،
احسن پردہ دے. فرماتے ہیں اس نے منہ پہ ہاتھ پھیرا, کلمہ شہادت پڑھا, لیٹا اور روح کو فضل سے پرواز کر. یہ ہے وہ اللہ کے نیک بندے. حضرت محمد حسین البغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بازار پہنچا, ایک کنیز بک رہی تھی اور لکھا ہوا تھا اس کے جبے پر کہ اس کے اندر عیب پائے جاتے ہیں, کوئی خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے. امام محمد حسین بغدادی فرماتے ہیں میں نے اس کے مالک سے پوچھا کہ اس کے اندر کیا عیب پائے جاتے ہیں. اس نے کہا یہ سوتی نہیں, یہ سوتی نہیں. جب لوگ ہنستے ہیں تو یہ روتی ہے, لوگ روتے ہیں تو یہ مسکراتی ہے. اس کی عجیب کیفیت ہے. امام محمد حسین البغدادی کہتے ہیں میں نے خریدا, اپنے گھر لایا. جب میں گھر لایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تو کہاں کی رہنے والی ہے. اب یہ بات ہو رہی تھی شہر بصرہ میں. تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ تو اس نے کہا میں شہر بغداد سے ہوں. اس نے پھر مجھے پوچھا, کاؤنٹر سوال کیا کہ امام محمد آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے منہ سے نکلا کہ میں تو بغداد کا رہنے والا ہوں. تو اس کے منہ سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی. اس نے کہا بغداد میں بڑے عاشق رہتے ہیں, بغداد میں بڑے عاشق رہتے ہیں. میں نے پوچھا کہ تو ان عاشقوں میں کس کس کو جانتی ہے؟ اس نے کہا میں بشر الحافی کو جانتی ہوں, میں محمد حسین بغدادی کو جانتی ہوں, میں احمد بن حنبل کو جانتی ہوں, میں ذنون مصری کو جانتی ہوں. وہ نام لیتی رہی. میں نے کہا میں محمد حسین بغدادی ہوں. تو اس نے کہا آپ ہیں محمد حسین البغدادی؟ فرمایا ہاں. تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے, تو قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے, مجھے کوئی آیتیں سنا دے, مجھے قرآن کی کوئی آیتیں سنا دے. اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامت. وہ قرآن پڑھتا رہا, یہ روتی رہی. وہ قرآن پڑھتا پڑھتا جب اس آیت پر آیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کا دن ہوگا, کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے, کئی سیاہ ہو جائیں گے. امام محمد کہتے ہیں اس نے جب یہ قرآن کی آیت سنی تو چیخ مار کر گری اور گرتے ہی شہید ہو گئی. نہ بازار پہنچا کہ اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کروں, عورتوں کو لاؤں اس کو نہلانے کے لیے. فرماتے ہیں جب تھوڑی دیر گزری میں واپس اس جگہ پر پہنچا تو غسل دیا جا چکا تھا, کفن پہنایا جا چکا تھا, خشبول لگائی جا چکی تھی. کفن کے ایک پلو پر لکھا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, اور دوسرے پلو پر لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. آج وقت ہے میرے پاس اور آپ کے پاس, آنے والے ماہ رمضان کی نیت کریں, قرآن کی تلاوت کریں. جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کھول کے زیارت کریں, لیکن ترک اس بات کو. آخری بات سنی اور مجھے اجازت دیجیے, میں کیا سیدھا سے دعا کر دوں گا. صاحبو میرے والا لکھو, میں چھٹ لگا, میرے والا لکھو. حاضرین مکرم, انسان مرنے کے بعد 9 خواہشیں کرے گا.
کنیاں جدو بندہ دنیا چھڑ دے گا دنیا تو ٹر جائے گا ادو وہ جدو قبر چ جائے گا وہ دل چ 9 خواہشاں پیدا ہو جائیں کنیاں 9 پہلی خواہش کہڑی اللہ نے فرمایا وہ کہے گا اچھا ایک لفظ ہوندا ہے پچھتاوا تے اونوں آندے نے کاش یہ اونوں آندے نے کاش یہ میں 9 والا لفظ بولنا ہے تو پھر گل سمجھ ہونی ہے میرے وال دیکھو جدو بندہ قبر چ جائے گا تے قبر دیاں ہول نہاکیاں ویکھے گا تے مسائل ویکھے گا کہ اتنے تے کم بڑا مشکل ہے میں تے نہ سکا سوکھا ہی ہے میں تے اوتھے دنیا تے رہ کے اللہ نو بھی اکھاں وکھاندا رہیا تے نمازاں چھڈدا رہیا تے روزے چھڈدا رہیا تے میں نماز پڑھن والے نو الٹا گلاں کردا رہیا اللہ فرمایا وہ قبر چ جا کے کہے گا توجہ کرو یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنی کنت ترابا کاش میں مٹی ہوتا مٹی دا صاحب تے نہیں نہ ہونا بابا جی مٹی دا صاحب تے نہیں نہ ہونا وہ بندہ کہے گا یا لیتنی قرآن پاک چو یا لیتنی کنت ترابا کاش میں مٹی ہوتا دوسری یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش میں نے اگلی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا میں نے اگلی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا اگر یہ گل اسی قبر جا کے کہیے کاش اسی کچھ کر لیں دے ہون تے ویلا جے کرن دا او یار اوتھے جا کے جو آکھنا ہے کاش تے پچھتانا ہے او کی ایک کہاوت ہے پنجابی دی کیا ہووت جب چڑیاں چگ گئیں اوتھے جا کے جو آکھنا ہے کاش یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش میں اگلی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا تے ہونی کچھ کر لو ہوں تے میریاں تہاڈیاں ساواں چلدیاں نے پیاں نہیں وہ بول چھڑو چلدیاں نے نہ پیاں تے او بجائے اس تو پھر اوتھے جا کے اسی پچھتائیے ہن ٹائم ہے وہ بندہ دوجی خواہش کرے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش میں نے اگلی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش اس کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں ضائع نہ کرنا کاش میں نے اس کو دوست یار ایتھے لوگ آندے نے میرا منڈا او دے منڈے کول بیٹھا تے خراب ہویا جی او کدے لگے بیٹھ کے خراب ہویا جنہیں تیرے منڈے نو خراب کیتا وہ بھی تے کسے کول بیٹھا ہی نا یہی گل ہے نا اوتھے پھر بندہ کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں او دے کول نہ بیندا عارف کھڑی فرماندے نے برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہارا برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہارا کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چنگا پین ہزاراں چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں لئیے نہ لئیے ہلے اون ہزار سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے اون ہزاراں ایتھے چنگیاں کول بیٹھ جاؤ گے تے اوتھے اے تے نہ کہو گے کاش میں اونوں نہ یار بنایا ہوندا اونوں نہ بنایا ہوندا اونوں نہ بنایا ہوندا اوتھے بندہ کہے گا اللہ فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش اس کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا جدے کول میں بیٹھا نہ وہ آپ نمازی سی نہ مینوں پڑھ دتی نہ وہ آپ روزہ رکھدا سی نہ مینوں رکھن دتا جے میں او دے کول نہ بیندا تے اج میں کامیاب ہو جانا
چوتھی خواہش کرے گا کیا؟ یا لیتنا سبحان اللہ اطعنا اللہ و اطعنا الرسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ پانچویں خواہش کرے گا سبحان اللہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اور شرک کے بارے میں نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ سر چکو میرے بل دیکھو، سبحان اللہ کاش میں بھی اوتھے کو جی کھلوتے ہوں گے، انہوں نے استقبال پہ ہوندہ ہوئے گا، انہوں نے قیامت دے دن ٹھنڈا سایہ ملے گا، انہوں نے قیامت والے دن دسترخوان ملے گا، او جو موج کر دے ہون گے تے اے پریشان ہوئے گا تے پھر کہے گا یا لیتنی نرد ولا نکذب، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا۔ یا لیتنی کنتو معہم، دا مطلب ہے نال ہونا، کنتو معہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، اور جیسے یہ کامیاب ہوئے میں بھی کامیاب ہو گیا ہوتا۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، جیسے یہ آج کامیاب ہو گئے، جیسے قیامت کے دن اللہ ان کو پروٹوکول دے رہا ہے، وہ کون ہیں؟ وہ روزہ دار ہوں گے، وہ نمازی ہوں گے، وہ تہجد گزار ہوں گے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں گے، وہ سچ بولنے والے ہوں گے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوں گے، ان کی راتیں اللہ کے ذکر میں بسر ہوتی ہوں گی، ان کی شامیں اللہ کے ذکر سے بسر ہوتی ہوں گی، ان کے دل غفلت کے ساتھ نہیں نور کے ساتھ روشن ہوں گے۔ کہیں گے کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو آج ہم بھی کامیاب ہو جاتے، آج ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ پھر کہے گا یا لیتنا ولا نرد ولا نکذب، کاش، بڑی پاری گل جے، کاش اللہ ایک بار مجھے پھر دنیا میں بھیج دے۔ مک گئی جے گل، میں چھڑ دیتی ہے تقریر۔ یا لیتنی نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ایک بار اللہ مجھے دنیا میں بھیجے، میں اس کی نشانیوں اور آیتوں پر ایمان لاؤں اور ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو مومنین ہیں۔ اوتے جا کے جو آکھنا سو ہون ٹائم، ہون قرآن پڑھن دا بھی ٹائم جے، روزہ رکھن دا بھی ٹائم جے، 5 گھنٹے نماز پڑھن دا بھی ٹائم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی دعا مانگتا رہے، ایک قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ وہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اس نے اتنی تلاوت کی کہ اس کو دعا کا ٹائم نہیں ملا، وہ تلاوت کرتا کرتا اس نے وقت سارا لگا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ کے کلام کو پڑھنے والا، وہ دعا نہیں مانگ رہا کہ میرے پاس وقت نہیں، جو دعا کا ٹائم تھا اس نے وہ بھی تلاوت میں لگا دیا۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں دعا مانگنے والے سے تلاوت کرنے والے کو زیادہ عطا کروں گا۔ میں دعا مانگنے والے کو دوں نہ دوں میری مرضی ہے، دعا مانگنے والے کو دوں یا نہ دوں یہ میری مرضی ہے۔ سرکار نے فرمایا مگر تلاوت کرنے والا مجھے اتنا پسند ہے میں اس کو بن مانگے عطا کر دوں گا، میں اس کو بن مانگے عطا کر دوں گا۔ حضرات محترم، ایک یہ میری کوشش تھی، دوستوں نے میرا حوصلہ بڑھایا،
محبوب صاحب کا میں مشکور ہوں، بھائی شبیر صاحب کا، میرے والد محترم تشریف لائے، بابا جی، بھائی اقبال صاحب، قاری صاحب، آپ سارے احباب آئے۔ ایک ہی مقصد تھا، ہمارا نام ان لوگوں میں آ جائے جو رمضان کے آنے کی خوشی کرتے ہیں، جو رمضان کے آنے کی۔ حضور نے فرمایا سخی گناہگار بھی ہو تو اللہ کا دوست ہے۔ سجے کھبے ویکھے ہو جے رمضان چ جیڑی خدمت تساں کسے مسلمان بھرا دی 27 روزے کرنے وہ پہلے روزے کیوں نہیں کرتے تساں جی؟ وہ جڑا تساں فکرانہ اگے جا کے دینا جدوں ایک دن عید چ رہ جے وہ تسی پہلے روزے بھی دیو گے تے ثواب ہونا ہی، لیکن فائدہ زیادہ ہے جیڑی تسی خدمت آخری دن چ کرنی ہے، جیڑا تساں کسے مسلمان بھرا نو سوٹ لے کے دینا ہے وہ نہ دیو کسی نو بولتے چھوڑو، جڑا تساں کسی نو سوٹ لے کے دینا وہ تسی پہلے ایاماں چ کیوں نہیں دیندے؟ مثلا ہر مسجد چ قاری صاحب نو سوٹ لے کے دیتا جاتا ہے، حرام ہے جو کوئی بندہ بول رہا ہے جی، وہ دیندے ہو کہ نہیں؟ تو یار تسی پہلے روزے کیوں نہیں دیندے؟ وہ غریب سوائیں گا عید پڑھے گا پا کے تو اسی ادوں دینا جدو درزی بھی کوئی نہ پڑھے جی۔ اس واسطے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، سجے کھبے نظر ویکھو کوئی بھرا ماڑا تے نہیں، وہ دے روزے رکھنے میں آسانیاں پیدا کرو، اللہ تواڈے واسطے آسانیاں پیدا کرے۔ ایتھوں اٹھ کے چلے ہو، میری دعا ہے سارے سومو کہ سرکار دی زیارت نصیب ہو جائے، اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ سلام پڑھو مصطفیٰ سلام شمع بدلے ہدایت پہ لاکھوں سلام جس حامی گلی چمکا
सलाम आजिज़ा आना हो कबूल। आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। मेरे मालिक, जो कलिमात खैर पढ़े गए, जो कुछ दोस्तों ने इस महफिल के लिए अपना अपना हिस्सा शामिल किया, हजूर के नात खानों ने हजूर की मिदहत की, जो कलाम और ताम पर उन्हें अजर दिया, वो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करता हूँ। मेरे आका कबूल फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, अहले बैत, खुलफ़ाए राशिदीन, अशरा मुबश्शिरा, तमाम ग़ज़वात के शुहदा, जमी सहाबाए कराम, औलिया इज़ाम, सूफिया इज़ाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, जितने भी लोग इस दुआ में शरीक हैं, हमारे घर, ख़ानदान, रिश्तेदारों में जितने भी लोग दुनिया से जा चुके, कोरेकी के कब्रिस्तान में जितने भी लोग मुदफून हैं, और मेहराब मस्जिद के साथ कब्रिस्तान में जो लोग मुदफून हैं, तमाम की रूहों को पेश करते हैं, उनकी बख्शिश फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हज़रत बाबा गुल मोहम्मद बादशाह, हज़रत बाबा दौल बादशाह, माई साहबा, हज़रत बाबा कादिर मीरा अल रहमा, पीर सैयद आरफ हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, सूफ़ी मोहम्मद सदीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजूर के सना खान सूफ़ी अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, कारी रहम अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, कारी शाहद साहब, सूफ़ी साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाजी अलादीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, या अल्लाह इनकी बारगाहों में पेश करते हैं, इनके मज़ारों पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, मियाँ मोहम्मद रफ़ीक साहब उवैसी साहब को सेहत अता फरमा। या अल्लाह, बाबा जी अमानत अली साहब, जिन्होंने बड़ा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया, जनाज़गाह की तामीर की बुनियाद रखी, या अल्लाह इनकी इस काविश को कबूल फरमा, इनको सेहत अता फरमा। मियाँ मोहम्मद इकबाल साहब को सेहत अता फरमा। या अल्लाह, जितने भी अहबाब इस दुआ में शरीक हैं और महफ़िल पाक में बच्चे, बूढ़े, जवान और मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों से चलकर मैं देख रहा हूँ, या अल्लाह मेरे दोस्त आए हैं, आना जाना सब का कबूल फरमा। या अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमा। या अल्लाह तुझसे तेरे फ़ज़ल का सवाल करते हैं, तुझसे तेरे रहम का सवाल करते हैं। आने वाला रमज़ान हमें नसीब फरमा। या अल्लाह हमें सेहत दे कि हम माह रमज़ान के रोज़े रख सकें। मौला, करबला के नमाजियों का वास्ता हमारी मस्जिदों को आबाद फरमा। मौला, बदर के मुजाहिदों का वास्ता हमें रोज़ा रखने की इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह, पंजतन पाक का वास्ता हमारे दिलों को नूरे ईमान से रोशन फरमा। या अल्लाह, हमारे वालिदैन में से जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके, तमाम की बख्शिश फरमा। या अल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम को सेहत व सलामती अता फरमा। या अल्लाह, पैतन पाक का वास्ता इस मस्जिद के बानी हाजी अब्दुल हमीद साहब को शिफा अता फरमा। या अल्लाह, इस मस्जिद के मामलात के अंदर खसूसी दिलचस्पी लेने वाले आप सारे अहबाब और खसूसन हाजी मोहम्मद इफ्तिखार साहब, या अल्लाह इनके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमा, इनको सेहत अता फरमा। इस मस्जिद के जो नमाजी हैं मौला, तमाम को शिफाए कामिला जिला अता फरमा, सेहत व सलामती वाली दराज़ी उम्र अता फरमा। इस मस्जिद में जो बच्चे पढ़ते हैं मौला, उनको कुरान का कारी बना, हजूर का आशिक बना, हजूर का गुलाम बना, सच्चा सुच्चा 5 वक्त का नमाजी बना, हमारे घरों में नमाज को जिंदा फरमा। या अल्लाह, जितने दोस्तों ने भी इस महफिल पाक में हिस्सा दिया, उनकी कमाइयों में बरकतें अता फरमा, रिज़्क़ हलाल की बहुतात फरमा, घरों में खैर व आफियत अता फरमा। या अल्लाह, घरों में बैठी मेरी माएँ, बहनें, बेटियां जो इस दुआ को सुन रही हैं, या अल्लाह तमाम की दिली जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह, घरों में अमन व
سکون عطا فرما یا اللہ، پاکستان کو نیک صالح حکمران عطا فرما یا اللہ، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما یا اللہ، اپنے ٹائم کو نکال کر جتنے بھی دور و نزدیک سے چل کر احباب یہاں آئے ہیں، جو بھی دل میں نیک تمنا رکھتا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ، جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ، اولاد کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو بیٹے بیٹیاں عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کو برکت والا رزق عطا فرما یا اللہ، یہ جو تبرک ہے یا اللہ، یہ عظیم نسبت ہے محفل کی، یہ تبرک جس کے پیٹ میں بھی جائے اس کو شفا بنا دے، اس کے لیے سکون بنا دے، جہنم سے آزادی بنا دے یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما، اے ستار العیوب، اے غفار الذنوب، اے عزتوں والے، اے بلندیوں والے، اے رفعتوں والے، اے چاند سورج کے راستے مقرر کرنے والے، اے دن اور رات کو اپنے مقررہ ٹائم پر لانے والے، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہم وہ جاہل ہیں جن کو تیرے دربار سے مانگنا بھی نہیں آتا۔ مولا، اس محفل میں کوئی تو تیرا پیارا ہوگا، کوئی تو تیرا پیارا ہوگا، اس کے صدقے سے ہم سب کا بیڑا پار فرما یا اللہ، ہمیں اولاد کا سخ نصیب فرما، حصول رزق کی راہیں آسان فرما الہی، بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، گرداوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ میرے مالک، ہمارے گاؤں کے ثنا خان، آئمہ مساجد تمام کو صحت و سلامتی عطا فرما، بھائی محمد محبوب صاحب، بھائی شبیر صاحب، ان کے سوز و گداز میں برکت عطا فرما، ان کی عملی زندگی میں برکتیں اور استقامت عطا فرما، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے دوستوں کا بہت